یہ نسخہ میں ٹی وی پر کینسر ڈے میں بتا چکی ہوں، اور اس کے جو مجھے رزلٹ ملے، بہت اچھے رزلٹ جو ملے، وہ لنگس کینسر پہ ملے، لیور کینسر پہ ملے، لنگ کینسر پہ ملے، یا جن کے تھروٹ کا کینسر تھا اس پہ ملے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہی ہوں اس پہ میں نے پہلے ایک بوٹی کا تذکرہ کیا تھا، سچی بوٹی یعنی دماسا بوٹی، ایک ایسا مرض جو ویسے تو ہمارا معاشرہ ہی اس کا شکار ہو گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ساری چیزیں کینسر جو بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور یہ مرض جو ہے مطلب ہم کوئی بھی برائی کو اگر نام دیں، جیسے معاشرتی برائیوں کو بھی ہم کہتے ہیں یار یہ تو کینسر کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور واقعی اور میں اس کا سبب یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، جتنی ہم اپنی چیزیں جو ہے نا اپنے زبان کے چٹخارے پہ آ جاتے ہیں، یا کوئی ٹینشن، ڈپریشن، یا فیملی ہسٹری جو ہے پھر یہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے میری بھی فیملی ہسٹری میں میرے فادر بھی اس مرض کا شکار ہوئے تھے، اور وہ بھی ہوئے تھے ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے۔ خیر بہرحال اب پھر آپ لوگ بولیں گے ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے کیسے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کا آپریشن ہوا تھا اور ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بہت بڑے ہاسپٹل میں ایک دوبارہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ میرے والد کا وہ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا، اور 6 سال بعد یہ مرض ایسا پھیلا تھا کہ ان کی پوری جسم میں وہ پھیل گیا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا، وہ اس بیماری سے لڑتے ہوئے 5 سال انہوں نے بہت اچھی طرح زندگی جی، اور وہ ان کا انتقال بھی اس مرض سے نہیں ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا۔ بہرحال جب میرے والد اس مرض میں مبتلا ہوئے تھے تو میں ایسا لگتا تھا جیسے مچھلی کو نکال دیا ہو کسی نے پانی سے، وہ کیسے چٹپٹاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ مجھے میرے ابو میری جان سے پیارے تھے، اور مجھے پتہ نہیں کہ میں کیسے زندہ ہوں۔ میں آپ لوگ سے یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بہت خلوص سے بتا رہی ہوں۔ تو میں جستجو میں لگی رہتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ملے میں لوگوں کو بتاؤں، کوئی ایسی چیز ملے میں اپنے ابو کو زندگی کی طرف لاؤں۔ زندگی اور موت کے وقت کا تعین اللہ غفور الرحیم کر دیتے ہیں، لیکن مشکلیں آسان ہونی چاہیے، اور یہ اس مرض کا علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو اس کا علاج بھی نہیں کرا سکتے، اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم مانا کہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑے بڑے ادارے بن چکے ہیں، لیکن ہر ایک کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لائی ہوں، جب میں اس میں جستجو میں تھی، جب میں اس تلاش میں تھی، اور یہ نسخہ میں ٹی وی پر کینسر ڈے میں بتا چکی ہوں، اور اس کے جو مجھے رزلٹ ملے، بہت اچھے رزلٹ جو ملے، وہ لنگس کینسر پہ ملے، لیور کینسر پہ ملے، لنگ کینسر پہ ملے، یا جن کے تھروٹ کا کینسر تھا اس پہ ملے۔ بہت اچھے رزلٹ ملے، امیزنگ رزلٹ ملے۔ تو میں نے کہا، اور ویسے سب مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر بلقیس آپ فائل کیوں نہیں بناتی؟ جب میں شفا نہیں دے سکتی تو فائل بنانے کا کیا وہ ہے؟ جو چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ لوگ، اور دوسری بات یہ چیز آپ ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ ایلوپیتھک اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ساری چیزیں جو ہے آپ کو گھر سے مل جاتی ہیں، ماں سوائے 2 چیزوں کے، گوند مرہ یمنی، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہینگ۔ اب کچھ لوگ کہتے کہ نا جو گوند مرہ یمنی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سوتے کر لیں، کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کو توے پہ تھوڑا سا بھون لیتے تھے، وہ بھی صحیح ہے، بھون لیں تو بھون لیں، لیکن اس کی تعداد اتنی کم کھانی ہوتی ہے، اگر آپ سوتے نہیں کر کے بھی کھائیں گے، جو مجھے رزلٹ ملے تھے وہ دونوں طرف سے ملے تھے۔ میں جو ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ آپ اس کا استعمال کریں، فیڈ بیک دیں، اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اپنے علاج کے ساتھ یہ بھی لازمی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی جیب پہ بھاری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے خالص شہد۔ اب خالص شہد سے آرگینک شہد تو کسی کو نہیں مل سکتا، فارمی شہد ہی مل سکتا ہے، لیکن فارم کا ہو، گھر میں فارم نہیں بنایا ہوا ہو، پتیلیوں میں نہیں بنا رہے ہو، صحیح ہے؟ صحیح ہے، میری عادت ہے میں آپ لوگوں کو صاف صاف بول کر بتاتی ہوں۔ آدھا کلو آپ نے شہد لیا، میں سارا آپ کے سامنے بنا رہی ہوں، یہ گیا آدھا کلو شہد، ٹھیک ہے؟ اب چھوٹی مکھی بڑی مکھی سے کوئی جنگ نہیں ہے، چھوٹی بہنوں بڑی بہنوں کوئی بھی ہو آپ لے سکتے ہیں۔
اچھا یہ جو دوا بن جاتی ہے نا یہ تقریباً 3 مہینے کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا آپ نے اس میں لینا ہے ایک پورا لہسن دیسی. ہم نے یہاں 2 لہسن دیسی میں نے خود چھیلے ہیں, آدھے حذیفہ نے چھیلے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لیا, صحیح ہے. یہ دیکھیں حذیفہ کا چھلا ہوا نظر آ گیا نا آپ لوگوں کو, مرد اور عورت کے کام میں فرق. اس کا اوپر کا چھلکا اس نے رکھ دیا, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم لوگ کوٹ لیتے ہیں, موٹا موٹا کوٹنا ہے. اچھا جتنا ہاتھ سے کام کریں گے اتنا اچھا ہے, کوئی ضرورت نہیں مشین وغیرہ کی, میں نے اسی لیے یہ چیزیں اس میں رکھی ہیں. کلونجی آپ نے لینا ہے 3 چمچ, 3 چمچ کلونجی پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے, یہ بھی ٹیبل اسپون ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں ڈالا. اب یہ ایک مکسچر ہے, اس کو یہ ایک فیس اس کا تیار ہو گیا, اس کو مکس کر کے رکھ لیں. لہسن ایک پورا بغیر پانی کے کٹنی میں ڈال کے پیسنا ہے. اس کے بعد اچھا چھلا ہوا بازار سے نہیں لیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گھر میں ہی پیسنا ہے, صحیح ہے, گھر میں چھیلنا ہے. اس کے بعد کٹنی میں پیسنا ہے, پانی نہیں لگنا چاہیے. یہ اور پھر 3 چمچ کلونجی کو پیس کر اس میں ملا دیں. یہ آپ کا ایک فیس تیار ہو گیا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایئر ٹائٹ جار میں بھر کر رکھ لینا ہے. اب اس کو پینے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں. آپ نے صبح لینا ہے 1 کپ گرم دودھ, صحیح ہے. اس میں سے 1 ٹی اسپون جو ہمارا مکسچر ہے, 1 ٹی اسپون مکسچر کو آپ اس میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے. یہ ٹیبل اسپون ہے تو میں اس سے 1 ٹی اسپون لے رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ مکسچر ہم نے دودھ میں شامل کیا, گرم دودھ میں, صحیح ہے. شہد, لہسن اور کلونجی والا. اب اس میں 2 چیزیں اور جائیں گی, ہینگ, اور ہینگ آپ نے یہ والی استعمال کرنی ہے, یہ والی ہینگ استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے گوند مرہ یمنی, گوند مرہ یمنی, اس کو مرمکی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آرام سے مل جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو توے پہ تھوڑا سا سوتے کر لیا, ہلکا سا توے پہ بھون لیا. کچھ نے کہا جیسے آپ نے بتایا تھا ہم نے ویسے کیا. اب جو یہ مرمکی ہے یہ آپ نے لینا ہے چنے کی دال کے برابر. اچھا دیکھیں اس میں یہ درخت سے ہوتا ہے نا, درخت پہ دیکھیں چھال آ گئی, چھال آپ ہٹا دیں گے, جتنی بھی چھال ہوگی یہ ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے. یہ پڑے پڑے تھوڑا سا اپنا رنگ بھی چینج کر لیتا ہے, تو آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں کہ اس رنگ کا نہیں تو اس رنگ کا ہے. دیکھیے یہ اسی طرح ملتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا صحیح ہے. جو پہلے سے درخت سے ساتھ جو چپکا پڑا ہوگا تو وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا, اور جو دوسرا ہوگا لائٹ ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, صحیح ہے. یہ دیکھیں یہ چنے کا دال اتنا ہی ہوتا ہے نا, یہ صحیح ہے. یہ اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیں گے تو بھی ہو جائے گا. اس کو یا تو آپ چبا لیں یا آپ اس میں گرم دودھ میں ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ ہی حل ہو جائے گا. ایک اور چیز اس میں جائے گی, وہ ہے ہینگ. ہینگ آپ نے لینا ہے مونگ کی دال کے برابر, صحیح ہے. اور کم کروں گی, مونگ کی دال کے برابر دیکھیں اتنا سا ہینگ یہ اس میں گیا. میں مانتی ہوں یہ پینا بہت مشکل ہے, لیکن جان بچانے کے لیے, تکالیف سے بچنے سے زیادہ تو مشکل نہیں ہے. تو یہ جو پئیں گے نا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت عطا کرے. یہ ہو گئی کمپلیٹ ریسیپی. اس کو صبح خالی پیٹ پینا ہے. خالی پیٹ پینے کے بعد 1 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے, 1 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے. اس کو سپ پلائیں مریض کو, اور اس کے بعد کیا اس کو ٹہلائیں. جیسے ہم کوئی ایسی چیز دیتے ہیں نا جو طاقتور چیز دیتے ہیں, اس کے بعد لیٹاتے ہی نہیں ہیں. پہلے کچھ دنوں میں وامٹ فیل ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ دنوں میں وامٹ فیل ہوتی ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا مطلب کہ برداشت کر لیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں. اگر اس کو مطلب پی لیا جائے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں, کہ لیکن گھٹ پلانے کی کوشش نہیں کریں, سپ پلانے کی کوشش کریں. 3 مہینے تک نہار پیٹ دینا ہے. اور اگر اللہ غفور الرحیم کے حکم سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ سالوں سال بھی اس کو استعمال کر سکتے. اچھا اس کے میں نے اور بھی بہت سارے رزلٹ دیکھے, جن کو تھائرائڈ ہوتا ہے, جن کے گلے میں ہر وقت غم گرتا ہے, جن کو لنگس کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, آپ یقین کریں میرے پاس
بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ یہ والے دودھ سے جو ہے نا ان کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اس میں جو چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ میری نیت صرف یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم جتنے دیکھنے والے ہیں، جو اس کو شیئر کرے، جو لوگ اس کو استعمال کریں، اللہ سب کو صحت دے، آمین ثم آمین۔ شیئر کریں یا نہ کریں لیکن صحت سب کو دے جو اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے لنگس کے لیے ویسے وہ جو تھائم بہت اچھا ہوتا ہے، گارڈن تھائم ہوتا ہے، ویلویٹ تھائم ہوتا ہے، یہ اس کا قہوہ بنا کے دن میں 4 سے 5 بار دیجئے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ غفور الرحیم جو ہے ایسا مرض کسی بھی گھر میں نہ دے، اگر دیا ہے اللہ غفور الرحیم نے امتحان میں ڈالا ہے تو ان کو صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے ساتھ دعا بھی ہے، دعا اللہ سے امید ہے، تو دعا بھی میں لگا رہی ہوں جو ہمارے کلینک میں بھی ہم سب کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو یہ دعا بھی ہے، تو یہ دعا بھی آپ پڑھ لیجئے گا، تعداد وغیرہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو اس مرض میں مبتلا ہے سب کو شفائے کاملہ دے، اول تو یہ مرض ہی نہ دے، اس امتحان میں ہی نہ ڈالے، اگر ڈالا ہے تو شفا دے دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔